ونسٹن چرچل جنوبی افریقہ میں گرفتار اور پھر فرار ہوتے ہیں۔ 1899 میں ہی بوئر کی جنگ شروع ہوئی اور میں اخبار کے نمائندے کی حیثیت سے جنگ کی خبریں حاصل کرنے اور جنوبی افریقہ کے حالات کی تفتیش کے لیے مہم پر گیا۔ یہاں کے حالات بہت خراب تھے، ہر وقت جان کو خطرہ لاحق رہتا۔ چنانچہ جس ریل سے ہم لوگ نٹال روانہ ہوئے اس پر بھی حملہ ہوا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے کچھ دیر تو مقابلہ کیا، مگر پھر ہم سب گرفتار کر لیے گئے۔ مجھے جنگی قیدیوں کے ساتھ لے جایا گیا اور وہی برتاؤ کیا گیا جو عام جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ میں نے دشمن کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی کہ میں اخبار کا نمائندہ ہوں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور ہم سب کو ایک اسکول کی عمارت میں قید کر دیا۔ قید کی زندگی مجھ پر بڑی دوبھر تھی۔ اس طرح میں جنگ اور اس کے تمام ہنگاموں سے اچانک الگ ہو گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طور یہاں سے بھاگ نکلوں اور برطانوی فوجوں میں جا پہنچوں۔ چنانچہ ہم لوگ بہت دنوں تک بھاگنے کے منصوبے بناتے رہے۔ میں نے ایک دن موقع پایا اور رات کے وقت دیوار پھاند کر ایک باغ میں جا چھپا اور پھر شہر کی سڑکوں پر ہوتا ہوا نہایت سکون کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک مال گاڑی دکھائی دی۔ میں اچک کر اس میں ہو لیا۔ رات بھر سفر کرنے کے بعد گاڑی سے کودا اور جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ دن بھر انہی جھاڑیوں میں گزارا۔ جب رات آئی اور ہمت کر کے نکلا تو اتفاق سے ایک ایسے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو برطانیہ کے ایک پرانے ہمدرد اور ایک مقبول شخص مسٹر ہارورڈ کا تھا۔ انہوں نے مجھے بڑی حفاظت سے اپنے یہاں رکھا اور سرحد تک پہنچا دیا۔ اس دوران میرے بارے میں طرح طرح کی خبریں پھیل چکی تھیں۔ مجھے گرفتار کرنے پر انعام کا اعلان کیا گیا اور زیادہ تر لوگوں کو تو یہ یقین ہو گیا کہ میں یا تو گرفتار ہو چکا ہوں یا کہیں مارا گیا ہوں، مگر میرے نمودار ہونے پر سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ بعض اخبارات نے میری دلیری کی داد دی، بعض نے سخت تنقید کی کہ میں نے اخباری نمائندہ ہوتے ہوئے وہ طرز عمل کیوں اختیار کیا جو فوجی سپاہیوں کا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسی واقعے کے 3 برس بعد بوئر کے جرنلوں کا ایک وفد انگلستان مالی امداد اور قرض کی درخواست لے کر آیا۔ میرا تعارف اس وفد کے لیڈر جنرل بوتھا سے کرایا گیا۔ وہ بولے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو گرفتار کیا تھا، اور ان کی آنکھوں میں مسرت کی چمک دوڑ گئی۔ انصاف سے میرے تعلقات بڑے وسیع ہو گئے۔ یہ 1906 میں ٹرانسوال کے وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی انگلستان آئے۔ اس وقت میں نو آبادیات کا انڈر سیکرٹری تھا۔ اس کے بعد بھی آتے رہے اور ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس جنگ کے بعد میں نے پھر فوج میں جانے کی درخواست کی اور اخباری نمائندے کی حیثیت سے بھی کام کرنے کی اجازت چاہی۔ بڑی کوششوں کے بعد میری درخواست منظور کر لی گئی اور پھر مجھے جنوبی افریقہ جا کر اپنی زندگی کے بڑے اہم، قیمتی اور دلچسپ تجربے حاصل کرنے کا موقع ملا۔